قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے سخت عذاب میں قیامت کے دن تصویر بنانے والے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ عذاب تصویر بنانے والوں کو ہو سکتا ہے۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون آدمی ہے جو مکے میں جائے 3 کام کر کے آئے، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمبر 1، جہاں پر تصویریں لگی ہوئی ہوں ان کو اتار دے۔ نمبر 2، جو قبریں ایک بالشت سے یعنی ایک گٹ کے نیچے ان قبروں کو نیچے کر دے، ایک بالشت کے برابر بنا دے۔ نمبر 3، جہاں پر بت رکھے ہوئے ہوں ان کو توڑ دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول میں کر کے آتا ہوں۔ حضرت علی چلے گئے، ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی ہوئی تھی، حضرت علی واپس آ گئے۔ اللہ کے رسول میں نے 3 کام کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد جو آدمی یہ 3 کام کرے گا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ یہ حدیث ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الملائکۃ بیتا فی کلب ولا تصاویر، جس گھر میں کتا یا تصویر لگی ہوئی ہو اس گھر میں رحمت والے فرشتے نہیں آتے۔ اگر کسی جگہ سامنے تصویر کسی جاندار کی لگی ہوئی ہے اس کے سامنے نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر آج کل جدید دور ہے، کیمروں میں تصویریں یا ویڈیو بناتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ بھی وہی تصویر ہے یا اس کے متعلق کوئی اور حکم ہے؟ بات سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔ آپ لوگ حج پر جاتے ہیں، جب کیا خیال ہے حج پر جاتے ہیں نا لوگ، جو لوگ حج پر جاتے ہیں کیا خیال ہے وہ شناختی کارڈ بھی ان کو بنوانا پڑتا ہے، ان کو جو ہے نا پاسپورٹ بھی بنوانا پڑتا ہے، ویزا بھی لگوانا پڑتا ہے، اور وہاں پر ان کو تصویریں کھنچوانی پڑتی ہیں۔ تو اب بتلائیں کہ وہ تصویر جائز ہے یا نہیں؟ جی وہ مجبوری ہے۔ وہ کیا ہے؟ جواب یہی دیتے ہیں نا جی وہ تو مجبوری ہے، اگر تصویر نہ کھنچوائیں تو جا نہیں سکتے۔ تو اسی طرح دین کو آج مٹانے کے لیے دشمن جو ہے نا بڑی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم جو ہے نا باہر ملکوں میں جا تو نہیں سکتے، ہمارے پاس اتنا فرصت بھی نہیں ہے کہ جائیں باہر ملکوں میں جا کر لوگوں کو دین کی دعوت دیں، سمجھائیں۔ تو اس کا ایک ذریعہ یہی ہے کہ اس کی آپ ریکارڈنگ کر کے ویڈیو بنا کے بھیجیں۔ اب اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ آیا جو کیمرے کے اندر موبائل کے اندر جو ویڈیو بنائی جاتی ہے یا فوٹو کھینچا جاتا ہے، آیا یہ کوئی تصویر کے حکم میں ہے یا یہ تصویر نہیں؟ اس بارے میں علماء کی دو باتیں ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ تصویر کے حکم میں نہیں ہے، یہ تصویر کے حکم میں، یہ ایسے ہی عکس ہے، عکس جیسے آپ آئینہ دیکھتے ہیں نا اس میں آپ کو شکل نظر آتی ہے، یا آدمی جا رہا ہو دھوپ میں سایہ نظر آتا ہے، تو یہ ایک عکس ہے۔ علماء کچھ کہتے ہیں کہ یہ بھی عکس ہے، لہذا یہ تصویر کے حکم میں نہیں ہے۔ جب یہ تصویر کے حکم میں نہیں ہے تو لہذا اس کا پھر گناہ بھی نہیں ہے۔ بات سمجھ ہی نہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں یہ بھی تصویر کے حکم میں ہے، یہ بھی جو کہتے ہیں تصویر کے حکم میں نہیں ہے وہ کہتے ہیں جب تک اس کا پرنٹ نہ نکلوائے، اس کا جب تک فوٹو نہ بنوائیں علیحدہ باہر نکلوا کے، اس وقت تک یہ تصویر کے حکم میں نہیں آتا۔ دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، چاہے کم موبائل میں آپ بنائیں جیسے بنائیں، یہ بھی تصویر کے حکم میں ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی جائز۔ کچھ کہتے ہیں جائز ہے، کچھ علماء کہتے ہیں جائز نہیں ہے۔ جب اسی بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختلاف العلماء رحمت، علماء کا اختلاف جو ہے وہ رحمت ہے، علماء کا اختلاف کیا ہے؟ رحمت ہے۔ اب جب یہ 2 باتیں آ گئی تو مسلمانوں کو کچھ سہولت مل گئی، مسلمانوں کو۔ اب جو آدمی ان علماء کی بات کے اوپر اعتماد کر کے عمل کر لے
تو وہ بھی کامیاب ہے، جو ان کی بات پر اعتماد کر لے وہ بھی کامیاب ہے۔ نہ بنوانا تو سب سے بہتر ہے نا، اس کے بارے میں تو کوئی سوال کوئی اشکال پیدا ہی نہیں ہوتا، جو نہ بنوائے۔ لیکن اگر کوئی موبائل میں بناتا ہے تو کچھ علماء کا فتویٰ تو ہے کہ یہ تصویر کے حکم میں نہیں ہے، تحقیق ہے ان کی۔ جیسا کہ عام دوسری مثال آپ کو دوں، جب سپیکر نئے نئے نکلے تھے نا اس وقت، پہلے تو سپیکر نہیں ہوتے تھے، تو علماء کا اختلاف ہو گیا کہ آیا سپیکر میں جو مولوی نماز پڑھاتا ہے تو وہ نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، کیونکہ پیچھے مقتدیوں نے جو اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، وہ انہوں نے تو مولوی کی اقتداء کرنی ہے نا، مولوی کی بات سن کر اللہ اکبر سن کر اٹھنا ہے، اللہ اکبر سن کر رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ علماء جو کہتے ہیں سپیکر میں بھی نماز پڑھانا جائز نہیں ہے، ان کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ سپیکر جو ہے نا یہ آواز بناتا ہے، یہ آواز کیا کرتا ہے؟ آواز بناتا ہے، نئی آواز پیدا کرتا ہے، تو لہذا جو آواز سپیکر میں آتی ہے یہ مولوی کی نہیں ہے بلکہ یہ سپیکر کی آواز ہے۔ ان علماء کا یعنی یہ ذہن ہے، وہ کہتے ہیں یہ سپیکر کی آواز ہے، یہ مولوی صاحب کی آواز نہیں ہے، لہذا جب مولوی کی آواز نہیں ہے یہ سپیکر کی ہے تو اس کے پیچھے اقتداء بھی جائز نہیں ہے۔ پھر دوسرے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سپیکر کی آواز نہیں ہے، یہ آواز مولوی صاحب کی ہے، سپیکر کا کام بس یہ ہے کہ اس کی آواز کو اونچا کر دیتا ہے، بس آواز تو مولوی کی ہے لیکن سپیکر آواز نئی نہیں پیدا کرتا بلکہ اسی آواز کو اونچا کر دیتا ہے، لہذا اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے۔ تو اب دونوں علماء کا اختلاف ہو گیا، جب اختلاف ہو گیا تو پھر اس میں امت کو جو ہے نا آسانی مل گئی، کچھ سہولت مل گئی۔ دوسری مثال آپ سمجھیں، جمعہ کے متعلق جو حکام ہے نا جمعہ، اس کے بارے میں بھی بڑا اختلاف ہے علماء کہ جمعہ کی نماز جو ہے کہاں پر پڑھنی چاہیے؟ جی وہاں پر اسلامی حکومت ہو، کچھ علماء کہتے ہیں، امام ائمہ حضرات کہتے ہیں ایسی جگہ پر جمعہ ادا کیا جائے جہاں پر اسلامی حکومت ہو۔ آپ تو پوری دنیا میں کسی جگہ پر بھی اسلامی حکومت ہے نہیں، پھر جمعہ نہ پڑھیں۔ پھر جمعہ جو ہے وہ بھی وہاں کا جو وقت کا قاضی ہے، جج ہے، حکمران ہے، وزیر ہے، وہ پڑھائے جمعہ، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ہمارے وزیر تو ایسے ہیں جن کو نماز کا بھی پتہ نہیں ہے، وہ کیا پڑھائیں گے؟ پھر جہاں پر پڑھا جائے وہاں ایسی جگہ ہو جہاں پر یعنی کہ ضرورت کی ہر چیز وہاں پر ملتی ہو، اور جامع مسجد ہو، 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہو، ضرورت کی اس علاقے میں ہر چیز مل جاتی ہو، ایسی جگہ پر جمعہ ادا کرنا جائز ہے۔ اگر یہ شرطیں نہیں ہیں تو پھر جمعہ ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ اب آپ بتلائیں کہ یہ ساری شرطیں ہمارے چک میں پائی جاتی ہیں، یہاں اسلامی حکومت بھی نہیں ہے، یہاں کوئی ہمارا وزیر مشیر بھی جمعہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر کیا جمعہ نہ پڑھیں؟ دوسرے علماء نے کہا کہ یہ ساری شرائط نہ پائی جائے عوام کی سہولت کے لیے، کیونکہ عوام اگر پھر ایسے تو تلاش کرتی رہے کہاں پر دور دور سفر کر کے جائیں جمعہ پڑھنے کے لیے، تو لہذا عوام کی کچھ سہولت ہے، اس لیے جو ہے نا وہاں جمعہ ادا کرنا جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ ہاں اگر ایک جگہ پر جمعہ ہو رہا ہے، جیسے ہماری مسجد میں ہو رہا ہے، ادھر 7 اور مسجد میں ہو رہا ہے، پھر ایک اور مسجد بن گئی، انہوں نے شروع کر دیا جمعہ، جہاں پر جو 2 مسجدیں ہیں نا جمعہ کے اوپر یہ دونوں مسجدیں فل نہیں ہوتی، کیا خیال ہے؟ وہ مسجد اور یہ مسجد دونوں نہیں بھرتی جمعہ کے اوپر۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ دونوں مسجدیں بھر جاتی ہیں پھر بھی یہ جگہ نہیں بچتی، نمازیں جو ہیں بچ جاتے ہیں، جگہ نہیں ہوتی، پھر جو ہے اور جگہ پر بھی ادا کرنا جائز ہے، لیکن یہاں پر تو ایسا مسئلہ ہے نہیں، لہذا جب یہ مسئلہ نہیں ہے، دونوں مسجدیں خالی ہوتی ہیں جمعہ کے وقت، پھر تیسری جگہ پر جمعہ کو جاری کر دینا یہ بالکل جائز نہیں ہے، یہ بالکل جائز۔ جو لوگ وہاں پر جا کر جمعہ پڑھتے ہیں اپنے جمعہ خراب کر رہے ہیں، اپنی نمازیں خراب کر رہے ہیں، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ خود ان بریلوی علماء سے جا کر آپ خود پوچھ لیں، وہ خود کہتے ہیں کہ ایسی جگہ پر جمعہ جائز بھی نہیں ہے، وہ بھی اسی خدا کو مانتے ہیں، ہم بھی اسی خدا کو مانتے ہیں، وہ بھی اسی نبی کو مانتے ہیں، ہم بھی اسی نبی کو مانتے ہیں، وہ بھی قرآن کو مانتے ہیں، ہم بھی قرآن کو مانتے ہیں، وہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، ہم بھی امام اعظم ابو حنیفہ کو، وہ بھی فقہ حنفی پڑھتے ہیں، ہم بھی فقہ حنفی پڑھتے ہیں، کتابیں ایک ہے، سب کچھ ایک ہے، پھر اختلاف کس چیز کا ہے؟
अगर कोई मसला है तो दिखा दे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हो, इमाम अबू हनीफा ने कहा हो, फ़िक़्ह हनफ़ी के अंदर हो, तो हम मानने के लिए तैयार है, कोई मसला नहीं। बहरहाल बुज़ुर्गों, तस्वीर बिल्कुल ना बनवाना तो सबसे बेहतर है। किसी किस्म की तस्वीर ना बनवाई जाए तो ये तो सबसे बेहतर है और आला दर्जा है और सबसे बड़ी परहेज़गारी है। लेकिन मोबाइल में जो तस्वीरें बनाई जाती हैं इसके बारे में उलमा का इख्तिलाफ है। कुछ उलमा कहते हैं कि जायज़ है, कुछ कहते हैं जायज़ नहीं है। जो उलमा कहते हैं जायज़ है उनके फतवे से फ़ायदा हासिल करके कुछ लोग जो है ना फिर बना लेते हैं। फिर अब बतलाएं कि एक वीडियो बना दी गई, मसले उसमें आ गए कोई शरीयत के, अब पूरी दुनिया उसको सुनती है। हाँ जी, पूरी दुनिया में कोई भी सुन सकता है, किसी के जहन में बात आ जाए वो अमल कर ले, उसकी हिदायत का ज़रिया बन जाए, तो क्या ख्याल है, ये जायज़ नहीं है क्या? इसलिए जब उलमा ने फतवा भी दिया इसके बारे में कि जायज़ है, तो इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल मैंने जैसे अर्ज़ किया, सबसे बेहतर तो यही है कि ना बनाया जाए, लेकिन अगर बनाया जाए तो फिर भी उलमा का फतवा है कि ये जायज़ है, बहरहाल नाजायज़ नहीं है, इसमें वो मसला नहीं है। तस्वीर जैसे घर में लगाई जाती हैं बुज़ुर्गों की, पीरों की, अपने बाप की, दादे की, वो लगाना बिल्कुल जायज़ नहीं है वो तस्वीर। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। बिस्मिल्लाह।